اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دوستو آج ہم ایک ریڈنگ لیسن کی پریکٹس کریں گے۔ آئندہ کے بعد ہمارے جو لیسنس ہوا کریں گے ان کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ایک حصہ ہم رکھیں گے ریڈنگ کا، ایک رائٹنگ کا ہوگا، ایک اسپیکنگ کا ہوگا اور ایک حصہ ہوگا لسننگ کا، کیونکہ انگلش سیکھنے کے لیے یہ چاروں فیکٹرز جب آپ اس کو استعمال کریں گے تب ہی آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا ریڈنگ کا لیسن دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 12 لاز آف کرما ہے۔ 12 لاز آف کرما یعنی کرما بیسیکلی بولتے ہیں، یہ کنسیپٹ ہے جو مختلف مذاہب کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر بھی اس کو مقاصد عمل کہا جاتا ہے، یہ بدھزم کے اندر بھی ہے، یہ ہندوازم کے اندر بھی ہے۔ کرما بولتے ہیں بیسیکلی ایک ایسے عمل کو جو ہمارے عمل کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ وہ اچھا کرما بھی ہو سکتا ہے اور برا کرما بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کا اگلا یہ 12 لاز اس کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لا ہے دا گریٹ لا، واٹ ایور وی پٹ ان دی یونیورس ول کم بیک ٹو اس۔ اس کا پہلا قانون یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں گے وہ اسی طرح لوٹ کے ہمارے پاس واپس آئے گا۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اچھے انداز میں لوٹ کے آئے گا، برا کام کریں گے تو برے انداز میں لوٹ کے آئے گا۔ دوسرا ہے دا لا آف کریشن۔ کریشن بولتے ہیں پیدائش کا قانون۔ لائف ڈز ناٹ ہیپن بائی اٹ سیلف۔ زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، وی نیڈ ٹو میک اٹ ہیپن۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ لائف ڈز ناٹ، زندگی میں کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود بخود کوئی چیز کریٹ نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی کریشن کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دا لا آف ہیوملٹی، ون مسٹ ایکسیپٹ سم تھنگ ان آرڈر ٹو چینج اٹ۔ اگر آپ کسی چیز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو پرانی چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ پرانی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ کوئی نیا چینج نہیں لا سکتے۔ اچھا جی، چوتھا قانون ہے دا لا آف گروتھ، یعنی کہ گروتھ کا قانون۔ گروتھ بولتے ہیں ترقی کو۔ وین وی چینج اوور سیلف، اوور لائفس فالو سوٹ اینڈ چینج ٹو۔ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے بدلتے ہیں تو ہماری زندگیاں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ آپ کی نیت اگر بری ہوگی تو اس کے اثرات بری صورت میں زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، 5واں لا ہے دا لا آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری کا قانون۔ وی مسٹ ٹیک رسپانسبلٹی فار واٹ از ان اوور لائفس۔ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر چیز کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم برے کام کرتے رہیں اور اس کا اچھا نتیجہ نکلتا رہے، نہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ اسی طرح نکلے گا اور اس کی ہمیں ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ دا لا آف کنیکشن، کنیکشن کا قانون کیا ہے؟ دا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر آل آر کنیکٹڈ۔ مستقبل، حال اور فیوچر، آپ کا آنے والا وقت کنیکٹڈ ہے۔ پیچھے آپ نے اچھا کیا ہوگا، ابھی آپ اچھا کرتے ہوں گے تو فیوچر میں بھی اچھا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا حال برا ہو، فیوچر برا ہو اور آنے والا کل بھی آپ کا آنے والا کل اچھا ہو جائے۔ تو یہ تینوں جو وقت ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ 7واں ہے جی دا لا آف فوکس، توجہ کا قانون کیا ہے جی؟ وی کین ناٹ تھنک آف ٹو ڈفرینٹ تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم۔ ہم دو مختلف چیزوں کے بارے میں ایک وقت پہ نہیں سوچ سکتے۔ یہ بڑا بنیادی اور امپورٹنٹ قانون ہے اسٹوڈنٹس، کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ فوکس کریں۔ آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے یا کوئی آپ ٹاسک کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ ایک وقت میں آپ ایک چیز کریں، کیونکہ آپ اسی پہ فوکس کر سکتے ہیں، اسی میں آپ ماسٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ 10 چیزیں ایک ساتھ کھول دیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی پراپرلی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لا ہے اور یہ میں نے اکثر کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ ان کا فوکس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ دیئر فوکس از ویری اسٹرانگ۔ دا لا آف گیونگ اینڈ ہاسپٹیبلٹی، دینے کا قانون اور مہمان نوازی کا قانون کیا ہے جی؟ اور بیہیویئر شوڈ میچ
ओवर थॉट्स एंड एक्शंस। ये अगेन बड़ी खूबसूरत बात कि जो हमारा अमल हो वो हमारे कॉल और फेल के साथ होना चाहिए। ये ना हो कि हम बातें कुछ और करते हों और हमारे एक्शंस कुछ और हों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सच्चाई जहाँ दूसरों के साथ इंपॉर्टेंट है, अपने साथ भी सच्चाई बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप कमिटमेंट करें आप उस पर पूरा उतरें। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी और यहाँ का कानून। वन कैन नॉट बी प्रेजेंट इफ दे आर लुकिंग बैकवर्ड। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है कि आप अगर पास्ट में रहेंगे, गुजरे हुए वक्त में रहेंगे, तो आप अभी कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी के बारे में बुरा या अच्छा आपके अंदर ख्यालात आते रहेंगे और कोई नई चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। द लॉ ऑफ चेंज का यानी तब्दीली का कानून। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट एंड चेंज ओवर पाथ। हिस्ट्री जो होती है, तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है, यहाँ तक कि हम अपने आप को चेंज करके अपना रास्ता बदल लें। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम एक ही काम बार बार करते रहेंगे तो उसका नतीजा भी बार बार आता रहेगा उसी तरह से। इसलिए चेंज का तकाजा यही होता है कि जब आप चेंज होंगे तो आपका फ्यूचर बदलेगा। अगर आप चेंज नहीं होंगे प्रेजेंट के अंदर तो वही कुछ बार बार रिपीट होता रहेगा आपकी लाइफ में। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। द मोस्ट वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स रिक्वायर्स परसिस्टेंस। सब्र जो होता है और तहम्मुल और इस्तकामत, यानी एक पॉइंट पे आप खड़े हो जाएं तो उसको मास्टर करें। उसके अंदर आपके अंदर इस्तकामत होनी चाहिए। इस्तकामत का मतलब ये है कि आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुबह एक प्लान बनाया, रात को दूसरा बनाया, शाम को तीसरा बना दिया, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप एक चीज़ कर रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। उसका फल खाने के लिए आपके अंदर सब्र होना चाहिए। और मैंने ज़िंदगी में अगेन कामयाब लोगों की एक बड़ी जो चीज़ देखी है कि वो परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है एक जगह पे खड़े रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। बेशक थोड़ी थोड़ी कोशिश हो, लेकिन फिर इवेंचुअली कुछ अरसे के बाद उनको उस चीज़ का फल मिल जाता है। और इसकी बरक्स वो लोग जो रोज़ चेंज करते हैं अपना रास्ता, उनको मैंने हमेशा नाकाम ही देखा है। अच्छा जी, जब 12वां लॉ है द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पायरेशन। रिवॉर्ड्स आर ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एनर्जी एंड एफर्ट वी पुट इनटू इट। जो भी हमें फल मिलता है वो हमारी मेहनत और मुसलसल जदोजहद से हमें मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज के लिए रीडिंग इतनी ही थी। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा और इंग्लिश की भी कुछ वर्डिंग सीखी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो के नीचे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या फीडबैक आप देना चाह रहे हैं तो कमेंट लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आपसे